میری چند پچھلی ویڈیوز کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا اور سوال کیا کہ سر آپ ہمیں کوئی ٹپس دیں، ہم نئے انویسٹر ہیں، ہم سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں کیا ٹپس دینا چاہیں گے؟ تو آج کا سیشن ان لوگوں کے لیے ہے جو سٹاک مارکیٹ کے اندر نئے ہیں یا وہ سٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ میرے دوستوں، انویسٹمنٹ کا پہلا اصول یہ ہے، نیور انویسٹ دا منی وچ یو کین ناٹ افورڈ ٹو لوز۔ کبھی بھی وہ سرمایہ کاری مت کریں جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے اگر آپ کو نقصان ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ساری رقم لگا دیں اور بعد میں آپ سڑک پہ آ گئیں۔ تو کسی بھی انویسٹمنٹ کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے، جب کبھی بھی آپ سرمایہ کاری کرنے چاہیں تو اپنے سیونگ سے یا جو آپ کے پاس ایکسٹرا سرمایہ یا کیش ہے اس سے آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ قرضہ لے کے، زمینیں جائیدادیں بیچ کے آپ نے سرمایہ کاری نہیں کرنی، ورنہ آپ سڑک پہ آ جائیں گے اگر آپ کو نقصان ہوگا۔ تو یہ آپ نے اصول یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کے پاس ایکسٹرا کیش ہے، آپ نے انویسٹ کرنا ہے، تو کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سٹاک مارکیٹ کے، شیئرز کے، اس کے متعلق آپ علم حاصل کریں، اس کے متعلق آپ کورسز لیں آن لائن۔ بہت سارے لوگ اس کو سکھا رہے ہیں، ان سے سیکھیں۔ تو کسی بھی وینچر کو جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ اس سے پہلے اس کو سیکھیں۔ جیسے آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بزنس کے بنیادی چیزیں تو سیکھتے ہیں نا، اسی طرح جب آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک بزنس ہے، اس کو بھی آپ نے پہلے بنیادی چیزوں کو سیکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ پیسہ لے کے بروکر کے پاس چلے گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ انویسٹ کہاں کرنا ہے، تو اس طرح تو آپ پھر اپنے پیسے ڈبو لیں گے۔ جب آپ کو بنیادی علم ہو جائے انویسٹنگ کا تو اس کے بعد آپ ڈیمو اکاؤنٹ سے شروع کریں یا آپ تجرباتی بنیادوں پہ تھوڑی سی رقم سے کام کو شروع کریں، تاکہ جو بھی لرننگ کرو کسی کام کی یا بزنس کی ہوتی ہے تو اس کو آپ سیکھ سکیں ریئل ٹائم ایکسپیرینس کر کے۔ تھوڑے سے پیسوں سے شروع کریں اور جب آپ کو زیادہ تجربہ ہوتا جائے گا، علم ہوتا جائے گا، تو پھر آپ اس کو گرو کرتے جائیں۔ جب آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، جب آپ نے بنیادی علم بھی حاصل کر لیا ہے سٹاک مارکیٹ کا اور آپ نے بنیادی چیزیں سیکھ لی ہیں، اب آپ نے دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر کون سا اچھا بروکر ہے، کیونکہ سٹاک مارکیٹ کے اندر آپ اس وقت تک انویسٹ نہیں کر سکتے جب تک کوئی بروکر نہ ہو۔ تو بروکر کو آپ ریسرچ کر کے سلیکٹ کرنا ہے۔ بہت سارے بروکرز ہیں، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ پہ جائیں اور ان کے لسٹڈ جو بروکرز ہیں ان میں سے کسی ایک کو چوز کریں، یا دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ CDC کی ویب سائٹ پہ جائیں، سینٹرل ڈیپوزٹری کمپنی، اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ لسٹڈ بروکرز کی آپ کو لسٹ مل جائے گی۔ ان بروکرز میں بھی آپ نے ریسرچ کرنی ہے، ان میں سے کسی ایک بروکر کو سلیکٹ کر لیں اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ۔ چند ایک چیزیں ضروری ہیں دیکھنا بروکر کے لیے، یہ دیکھیں اس بروکر کے ریویوز کیسے ہیں آن لائن، باقی کسٹمر اس سے خوش ہیں یا نہیں ہیں، ان کی فیس کا سٹرکچر کیا ہے، ان کی فیس کتنی ہے، منیمم انویسٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، اور ان کے ٹریڈنگ پلیٹ فارمز کیسے ہیں، لیپ ٹاپ اور موبائل کے اوپر ٹریڈ کرنے کے لیے ایپس موجود ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ان چیزوں کی آپ کو بعد میں ضرورت پڑے گی۔ سٹارٹ لو اور گرو مور کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹاک مارکیٹ ہے یا شیئرز کی جو ٹریڈنگ ہے، یہ ایک بڑا رسکی بزنس ہے، لیکن ہر رسک کے ساتھ ایک ریوارڈ بھی اٹیچ ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر رسک ہے تو ریوارڈ بھی بہت ہائی ہے، تو آپ نے رسک کو آہستہ آہستہ لینا ہے، سیکھنے کے بعد پھر آپ کو زیادہ ریوارڈ آئے گا، لیکن لالچ میں آ کے سارے پیسے نہیں ڈبو لینے، ایک ہی وقت میں سارا پیسہ نہیں لگانا، تھوڑا تھوڑا کر کے لگانا ہے، پھر آپ کی گروتھ ہوگی۔ بہت سارے نئے انویسٹر جو غلطی کرتے ہیں، ان کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ آئے ہیں، وہ سارا ڈبو دیتے ہیں۔ تو آپ نے شروع میں تھوڑے سے شروع کرنا ہے، اپنے پورٹ فولیو کو آہستہ آہستہ بلڈ کرنا ہے۔ پورٹ فولیو کو ڈائیورس کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ایک ہی کمپنی کا سارے شیئر نہیں لینے بھائی۔ مثال کے طور پہ آئل اینڈ گیس سیکٹر ہے یا سیمنٹ سیکٹر ہے، تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ سیمنٹ کمپنی کے سارے شیئر لے لیے، کیونکہ کل کو اگر شیئر پرائس نیچے جاتی ہے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ تو آپ نے کمپنیز کو ریسرچ کرنے کے بعد انویسٹ کرنا ہے، ایک سے زیادہ کمپنیوں کے شیئر لینے ہیں اور ڈفرینٹ سیکٹرز کی کمپنیوں کے لینے ہیں، تاکہ آپ کا پورٹ فولیو بلڈ ہو۔ ایک طرف سے اگر نقصان ہوا ہے تو دوسری طرف سے وہ نقصان پورا ہو جائے۔ اور سرمایہ کاری کے دنیا کے بڑے بادشاہ ہیں وارن بفٹ، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ نیور پٹ یور آل ایگز ان ون باسکٹ، کیونکہ اگر باسکٹ سر سے گر گئی تو سارے انڈے ٹوٹ جائیں گے۔
تو آپ نے ڈائیورسیفائی کرنا ہے اپنے پورٹ فولیو کو اور پھر اس کو کلوزلی واچ کرنا ہے کہ کون سے اسٹاکس ہیں آپ کے لیے اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور کون سے اسٹاکس ہیں جو آپ کے لیے اچھا پرفارم نہیں کر رہے. اسٹاک مارکیٹ میں آپ پیسہ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ تاکہ آپ کو منافع ملے. منافع کیسا ملے گا؟ ایک کمپنی کا شیئر ہے وہ آلریڈی اوور پرائسڈ ہے, کیا آپ اس کے اندر سرمایہ کاری کریں گے؟ میرا نہیں خیال. میری سجیشن یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے بائی لو پہ اور سیل ہائی. بائی لو کریں گے, سیل ہائی کریں گے تو آپ کو منافع ہوگا. اگر آپ نے بائی ہائی کر لیا ہے اور مارکیٹ اس سے زیادہ اوپر نہیں جا رہی کیونکہ مارکیٹ آلریڈی اوور پرائسڈ ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ روئیں گے کہ میرا پیسہ ڈوب گیا. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا, دیکھنا ہے کہ مارکیٹ کے اندر رائٹ ٹائم انٹری کا کیا ہے. اس وقت آپ نے بائی کرنا ہے جب مارکیٹ میں اندر پرائس نیچے آئی ہوئی اور پھر اس کو اس وقت سیل کرنا ہے جب پرائس اوپر جائے گی. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, ذہن میں بٹھا لو یہ اچھی طرح. بائی لو سیل ہائی. جب بھی آپ کوئی ٹریڈ لگائیں تو عموماً آپ کے ذہن کے اندر ایک ہوتا ہے کہ میں کتنا نقصان برداشت کرتا ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ سٹاپ لاس لیمٹ. تو میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں اور کافی نقصان اٹھانے کے بعد بتا رہا ہوں کہ جو آپ نے اوریجنلی سوچا تھا کہ میں نے اس سے زیادہ نقصان برداشت نہیں کرنا, اس کو مزید نیچے نہ لے کے دیں. جب وہ پرائس ہٹ ہو جائے باٹم پہ تو آپ اس کو بیچ دیں, وہ نقصان برداشت کر لیں. کیونکہ میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ سیکھا ہے, میں یہ سوچتا رہا کہ پرائس آج اوپر جائے گی, کل اوپر جائے گی, اور میں نقصان کو کامولیٹ کرتا رہا. تو آپ نے لاس کو کامولیٹ نہیں کرنا. کٹ یور لاسز ارلی. کٹ یور لاسز ارلی تو آپ نے کر لی. اگر آپ کو منافع ہو رہا ہے, گینز ہو رہے ہیں, تو پھر بھی آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ اتنا منافع ہوگا تو میں نے اسٹاک کو سیل کر دیا, جس کو ہم کہتے ہیں ٹیک پروفٹ لیمٹ. تو ٹیک پروفٹ لیمٹ کے قریب اگر آپ کا اسٹاک کی پرائس آ گئی ہے, تھوڑا سا اور ہولڈ کریں. جب مومنٹم بنا ہوا ہے مارکیٹ کا, اٹ ول گو فردر اپ. تھوڑا سا اور صبر کرنا ہے. لیٹ یور گین گرو. تو بعض کا کیا ہوتا ہے, ہم لالچ میں آ جاتے ہیں, یار 10 روپے اوپر گئی ہے پرائس, بیچو. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ 20 روپے اوپر چلی گئی. آپ کو کوئی نقصان تو نہیں نہ ہو رہا کیونکہ پرائس آلریڈی اوپر ہے. تو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور اپنے منافع کو اور بڑھنے کا انتظار کرنا ہے. جب میں نے چند سال پہلے ٹریڈنگ شروع کی تو میں نے شروع میں بڑا پیسہ ڈبویا. تو پھر میں نے ایک کورس اس کا لیا, تو اس نے مجھے 2 چیزیں بتائیں. ایک ہوتا ہے ارریشنل ڈیسیجن, ایک ہوتا ہے ریشنل ڈیسیجن. یہ جو اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے نا, یا کوئی بھی شیئر پرائسز اور فوریکس کی مارکیٹ ہے, یہ آپ کے جذبات کے اوپر نہیں چلتی. یہ میرے جذبات کے اوپر نہیں اوپر نیچے جاتی. اس کے پیچھے بہت سارے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. نیور ٹریڈ ود یور ایموشنز. ہمیشہ لاجیکلی ٹریڈ کریں اور لاجیکل ڈیسیجن کریں, ارریشنل ڈیسیجنز مت کریں. بہت سارے نئے ٹریڈر یہ غلطی کرتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مارکیٹ اوپر جا رہی ہے, پیسہ لگاؤ. مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں, یار مجاہد, یار میرا دل کہہ رہا ہے یہ پرائس اور اوپر جائے گی. او بھائی, آپ کے دل سے کہنے سے پرائس اوپر نہیں جائے گی. آپ نے دیکھنا ہے وہ کمپنی کیسے پرفارم کر رہی ہے, اس کمپنی کی ارننگز کتنی ہیں, اوور آل ملک کی صورتحال کیسی ہے, اس کی بنیاد کے اوپر اسٹاک مارکیٹ پرفارم کرتی ہے, نہ کہ آپ کے جذبات کے اوپر. تو جذبات میں نہیں آنا بھائیو, جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور ریشنل ڈیسیجن کرنا ہے. بہت سارے نئے سرمایہ کار, نئے انویسٹر یا چھوٹے انویسٹر کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں لیوریج لے لیتے ہیں بروکر سے. ₹1,00,000 کی اوقات ہوتی ہے, ₹2,00,000 لیوریج لے لیتے ہیں. تو بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, شروع کے اندر جب آپ نئے ٹریڈر ہیں, آپ نے لیوریج کو اوائڈ کرنا ہے. آپ نے بارو نہیں کرنی منی اپنے بروکر سے. جب آپ کو مارکیٹ کی سمجھ آ جائے, آپ کو 2-4 سال کا تجربہ ہو جائے, پھر آپ لیوریج لے سکتے ہیں, اس کو میں منع نہیں کرتا. لیکن شروع میں آپ نے اپنے پیسوں سے انویسٹمنٹ کرنی. تو لیوریج کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا سارا اوریجنل ڈپازٹ جو ہے یا منی جو ہے وہ بھی ڈوب جاتی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ تو فراڈ ہے. اور بھائی فراڈ نہیں ہے مارکیٹ, آپ نے اپنی اوقات سے بڑھ کے زیادہ انویسٹمنٹ کر دی, اب آپ کو لاس ہوا ہے, اب بھگتیں. دوستو ایک بات یاد رکھو, اسٹاک مارکیٹ, فوریکس مارکیٹ, یہ راتوں رات کروڑ پتی بننے کی اسکیمیں نہیں ہیں. جو لوگ بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں پیسہ لگا لو راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ گے, تو وہ لوگ آپ سے غلط بیانی کر رہے ہیں. دیر از نو اسکیم آف گیٹ ریچ اوور نائٹ. یہ ایک مسلسل محنت ہے. اور اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ نوٹ کر لیں, ان لوگوں نے پیسہ کمایا ہے جنہوں نے مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم کی انویسٹمنٹ کی ہے. تو آپ نے اس وقت تک انٹرا ڈے ٹریڈنگ نہیں کرنی جب تک آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہو جاتا, یا آپ کے پاس بہت زیادہ کیپٹل ہے, یا آپ افورڈ کر سکتے ہیں رسک کو لینا. میں آپ کو سجیسٹ کروں گا, اگر آپ نے حقیقی معنوں میں پیسے کمانے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں, تو میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کے اوپر سوچیں, پھر آپ کو اسٹاک مارکیٹ پیسہ دے گی. راتوں رات کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں, یہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں, نیوز از اے نوائز ناٹ اے وار. خبروں کی بنیاد کے اوپر
हर्ड जिसे कहते हैं, मजमा की ओपिनियन के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं करना। और बास क्या होता है, भेड़ चाल होती है। नहीं, आपने हर्ड के ऊपर नहीं जाना, आपने फंडामेंटल्स देखने, आपने देखनी है वो कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, उसकी बुनियाद पे आपने डिसीजन करना, ना कि खबरों की बुनियाद के ऊपर कि स्टॉक मार्केट क्रैश होगी। ये कराची स्टॉक एक्सचेंज या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कितनी दफ़ा मैंने खबरों में सुना है कि डूब गई है, इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए डूब गए, लेकिन ये फिर ऊपर चली जाती। तो आपने खबरों के ऊपर पैनिक सेलिंग नहीं करनी या पैनिक बाइंग भी नहीं करनी। जैसे मैंने पहले कहा कि आपने इररेशनल डिसीजन नहीं करना। सेशन को क्लोज करने से पहले मैं फिर यही बात रिपीट करूंगा कि मार्केट को रिसर्च करें, स्टडी करें। जिस कंपनी के शेयर आप ले रहे हैं उस कंपनी को समझें, उसकी हिस्ट्री क्या, उसकी मैनेजमेंट कौन सी है, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, क्वार्टरली या एनुअल रिजल्ट कैसे आए हैं, P/E रेशो क्या है। तो ये आपने तमाम एनालिसिस करने के बाद आपने शेयर लेने हैं, ना कि मेरे कहने के ऊपर या किसी और के कहने के ऊपर। हमेशा की तरह मैं आपसे आज भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आज का सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। विश यू मोर सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू नेक्स्ट वीक।